یہ جو ہم سب کو سیرہ کا تھوڑا بہت علم بھی ہو تو ہمیں پتا ہو کہ کسی اور شخص پہ اتنی مصیبتیں نہیں آئیں جتنی کہ نبی علیہ السلام پہ آئیں. سب کو پتہ اس بات کا, ہم سب کو اس کی سینس ہے. میں اس لیے یہ سائیکالوجی کلک کروں گا اذکار کے ناؤز باللہ, جو نبی علیہ السلام نے اذکار بتائے وہ تو ہمیں کرنے ہی کرنے, مگر یہ صدقہ ضروری ہے, کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ مصیبت سے بچاتا ہے, حدیث ہے. مگر یہ بات کسی بھی مسلمان کی سائیکالوجی میں اسپیشلی اپنے بچوں کی مت بٹھانا کہ مصیبتیں نہیں آئیں گی, کیونکہ اس کی ٹیکنیک ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ مومن کو مصیبتوں سے ہی آزماتے ہیں, یہ ہے اسلام کی سائیکالوجی ہے. سو یہ بہت دھیان میں رکھیے گا, دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ نظام کے اوپر کام نہ ہو رہا ہو اور ہم اپنے اذکار میں پھنسے ہوئے ہوں, یہ تصوف والوں کے فالو بن کے, اور ایک یہ کہ نظام پہ کام ہو رہا ہو مگر اذکار ہی چھوڑ دیے ہوئے ہوں, جیسے کہ اصحاب سلف کہہ رہا ہوں, جو سلف فالوورز ہیں ان کی سائیکالوجی بن چکی ہے. سو خیر نظام پہ تو وہ بھی اس لیول پہ کام نہیں کر رہے. بہرحال سو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تب کوئی معاملہ ہوگا. جب ایک مشین ہی نہیں بنی ہوئی اور آپ گاڑی نہیں خریدی اور پیٹرول لے کے پھر رہے ہیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں پیٹرول کا نا, وہ تو آگ لگانے کی کام آئے گا. گاڑی تو نہیں چلے گی, گاڑی تو ہے ہی نہیں, اور گاڑی مگر پیٹرول ہی نہیں ہے تو پھر گاڑی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. سو بالکل اس طریقے سے دونوں چیزیں اکٹھی ہیں, اقامت دین اور اپنے مذہبی امور, یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں دونوں ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ, مگر اقامت دین پہلے ہے اور مذہبی امور بعد میں. رہی بات مصیبتوں کی, تو مصیبتوں کا معاملہ جو ہے وہ اذکار کے بعد بھی رہے گا. یہ بات آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے, بچوں کو بتائیں کہ مصیبتیں از ناٹ کرائٹیریا کہ آپ مومن کتنے بڑے ہیں. اف اینی تھنگ سب سے بڑے مومنین کو سب سے بڑی مصیبتیں آتی. حضرت شافعی رحم اللہ حضرت امام حنبل کے گھر سے نکلے تو اگلے دن یا اس سے اگلے دن انہوں نے خط ارسال کیا, اور خط امام حنبل کی رحم اللہ کی بیٹی نے ریسیو کیا, اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ خط آیا ہے امام شافعی کا. انہوں نے کہا پڑھو کیا ہے, تو انہوں نے خط پڑھ کے سنایا اپنے والد صاحب کو کہ شافعی نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ حنبل کو خوشخبری سنا دو, اللہ تعالیٰ اس سے بڑا کام لینے والے. حنبل کے بچوں اور ان کے اہل و عیال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ بڑا کام لینے والے ہم we are the chosen ones. اور حنبل نے کیا کہا, حنبل نے کہا کہ تیار ہو جاؤ, اب مصیبت آئی ہے, تیار رہنا, گھبرانا نہیں, اب مصیبتیں آنا شروع ہوئیں, اب ہوں گی مصیبتیں آنا شروع. ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ اتنی اچھی خبر کے بعد یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو حنبل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بڑا کام لینے لگتے ہیں تو دنیا اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں اور مصیبتیں ڈال دیتے ہیں. اس پہ حدیث بھی ڈائریکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے نیکی کا ارادہ کر لیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی پہ ارادہ کریں تو دنیا میں اس پہ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں. تو یہ سائیکالوجی اسلام کی ہے اور بہت کلیئر ہے. ہمارا آئی کیو اسی بیس کے اوپر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ مصیبتیں, احزاب کے غزوے میں اتنا ٹف غزوہ تھا, یا صحابہ کہتے ہیں اسے ٹف غزوہ, اتنا اس سے سخت وقت نہیں ہم نے کبھی دیکھا, کہ دن رات چھپے رہتے تھے کیونکہ ہر وقت ہر انچ کے اوپر تیر برس رہے تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے, نہ کھا سکتے تھے نہ کہیں جا سکتے تھے, چھپے ہوئے تھے سارے مسلمان اپنے اپنے مورچوں میں مدینہ کے اندر. تو ایک منافق نے حضرت علی سے کہا کہ یہ تیرے چہرے پہ کس قسم کی مسکراہٹیں ہیں ایسے موقع پہ؟ حضرت علی نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ ہی سیڈ کہ محمد تو کہتا تھا کہ کیسر و کسرہ کے دربار ہمارے لیے کھلیں گے اور ہم فتح کریں گے, میں تو یہاں پہ باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں اس وقت, اور تو ہے کہ مسکرا رہا ہے ادھر. تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے نا اپنے اوپر بہت شک ہوتا تھا کہ میں شاید کسی لیول پہ ہوں نہیں, آج مصیبت میں مجھے تھوڑا یقین آنا شروع ہو گیا ہے کہ میں بھی کوئی, میرے بھی اعمال کی ویلیو اللہ تعالیٰ کے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں مومنین کو مصیبتوں سے آزماتا ہوں. سو یہ دھیان میں رکھیے گا, یہ دو چیزیں جنرلائز کانسیپٹ میں مت لیں کہ مصیبت کا جنرل کانسیپٹ لیا اور ذکر اذکار کا جنرل کانسیپٹ لیا اور آپس میں دونوں کو بیلنس کر دیا کہ ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا. حنبل سے زیادہ بڑی مصیبت کسی پہ نہیں آئی تھی. جب یہ خط جب انہوں نے ریسیو کیا کچھ مہینوں کے بعد ان کی لائف میں اور ہم سب کی لائف میں ان کے تھرو اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ امام حنبل تو سال ہو سال, ایک خلیفہ مرا تو دوسرے کو ڈیلیگیٹ کر گیا کہ اس کو نہیں چھوڑنا,
قیاد میں رکھ کے روز کوڑے پڑتے تھے صبح دوپہر شام. پھر دوسرا خلیفہ مرا تو تیسرے کو ڈیلیگیٹ کر گیا, اس کو نہیں چھوڑنا. وہ پھر وہ یہ 3 خلیفہ یہ مامون رشید سے میں شروع ہوا, اور متوکل علیہ کے دور میں یہ ان کا ٹارچر ختم ہوا, کیونکہ وہ تیسرا خلیفہ کو تو پتہ نہیں تھا یہ کہیں شروع کیسے. تو اس نے کہا یار کیا کر رہے تم نے اپنے کو فساد بنایا ہوا ہے. اور اس نے پھر ایک ڈائلاگ کروایا, اور جو امام ابراہیم ہیں جنہوں نے جامع ترمذی لکھی ہے نا, ان کے استاد امام ابراہیم, وہ آئے ہوئے تھے متوکل علیہ کے پاس. تو انہوں نے کہا اس کو کیوں مارتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نا قرآن پاک, مطلب جو بھی معاملہ تھا وہی تفصیل میں نہیں جا رہا. سو پھر انہوں نے ڈائلاگ کیا تو پتہ چلا کہ حنبل بالکل درست تھے. اتنے دور میں 2 خلیفہ زندہ ہو کے مر بھی گئے ہوئے ہیں, اور حنبل کا ٹارچر جاری ہے. اور اگر حنبل مان لیتے ہو خلیفہ کی, ان 2 خلیفہ کی بات, تو آج تمام تر خواتین کی شادیاں درختوں سے, قرآن پاک سے, گھر کے کسی ایک حصے میں کر دی گئی ہوتی ہیں کہ بس اس کے نکاح ہو گیا ہے. قرآن پاک سے اسی طریقے آنسر لیتے جیسے یہ جو وید سے ہندو آنسر لیتے ہوتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے ساتھ ایک اللہ کی مخلوق چل رہی ہے, ہم اس سے بات چیت کریں گے, اس سے آنسر نکلے گا. وہ نہیں, وہ جو 2 نمبر علماء قرآن پاک کو کھول کے استخارہ کرتے ہیں کہ جو بھی صفحہ آئے گا اس صفحے کے اوپر جو پہلی آیت رائٹ پہ لکھی ہوگی وہ اگر پازیٹیو ہے, رحم کی آیت ہے, تو یہ کام کر لو. یہ حالات ہو گئے ہیں, یہ حالات ہر گھر میں ہونے تھے اگر حنبل کے ساتھ وہ واقعہ نہ ہوتا. سو مصیبتیں ہمارے پہ کیا آنی ہیں جو حنبل میں مصیبت آئی تھی, ہمارے پہ کیا مصیبتیں آنی ہیں جو صحابہ پہ آئی تھی, اور ان پہ بھی کیا مصیبتیں آنی ہیں جو نبی علیہ السلام پہ آئی تھی. تو کیا ان کے اذکار میں کمی تھی؟ بالکل بھی نہیں. کیا انہوں نے اقامت دین نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا. تو پھر بھی مصیبتیں آئی تھیں؟ جی ہاں پھر بھی آئی تھی. تو اقامت دین کریں اور اس کے بعد اذکار بھی پورے کر رہے ہوں, تب بھی مصیبتیں تو آئیں گی. سو اس معاملے کو آپس میں مت کنفیوز کیجیے گا. ویسے صدقہ یہ ہے, صدقہ کی حدیث ہے کہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس جنرل کانسیپٹ کہ آپ کو کوئی تکلیف آئے گی نہیں, آپ مریں گے نہیں, آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صفائی کر رہے ہیں, آپ کے درجات بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس سائیکالوجی کو کلیئر کر لیں بس.